بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کلابیہ جن کا معروف لقب ام البنین علیہ السلام، یہ بہت ہی بلند پایہ ہستی۔ عرب کے اندر بنی ہاشم کے بعد اگر کوئی شجاع ترین خاندان تھا وہ بنی کلاب تھے اور یہ تو جو لوگ عرب کی تاریخ پر کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بنی کلاب کے اندر بڑی بڑی بہادر شخصیتیں آئیں، جس میں ایک مثال میں جناب عامر ابن طفیل کی دوں گا کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ جن کو ایک لقب ملا ہوا تھا کہ نیزوں کا کھلاڑی، اور کیسر روم جو اس زمانے میں بہت بڑا نصف زمین کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اگر کوئی سرزمین عرب سے جائے اور کہے کہ میرا تعلق عامر ابن طفیل سے ہے تو وہ بڑا احترام کرتا تھا اس کا۔ تو بنی کلاب کی بہادری کے قصے جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد اپنے برادر ارجمند جناب عقیل ان کی خدمت میں کہا کہ مجھے جو ہے وہ عرب کی کسی ایسے جو ہے وہ خاندان یا کسی ایسے قبیلے کی خاتون چاہیے کہ جس سے میں چاہتا ہوں میرا ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اب ہماری بعض مقاتل کی کتابیں جو ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ مولا کا جملہ کچھ اس طرح تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہے جو میری طرف سے کربلا میں حسین کا ناصر بنے۔ یہ الفاظ تھے۔ تو حضرت عقیل جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم الانساب تھے۔ عرب کے جو قبائل اور مختلف جو وہاں قومیں بستی تھیں ان پر بڑی ان کی گہری نظر تھی۔ وہ تو امام بھی جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، لیکن بالآخر بھائی کو ایک ذمہ داری انہوں نے عطا کی۔ تو جناب عقیل نے بنی کلاب کے اندر اس بی بی کے خاندان اور ان کے خانوادے تک پہنچے، اور یہ بھی کوئی قدرتی طور پر ایک خوش نصیبی تھی کہ بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد ایک اور فاطمہ جو ہے وہ آل محمد کے گھر کی زینت بننے والی تھی۔ تو ان کے گھر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا رشتہ لے کر گئے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی موافقت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا اور بھائی کو بھیجا کہ میری شادی کی بات کریں۔ تو اب ہماری حکایات جو تاریخی ہیں وہ یہ ہیں کہ ام البنین بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہے ان کے والد بزرگوار کی خدمت میں جب جناب عقیل پہنچے اور انہوں نے امیر کائنات کے حوالے سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں علی جیسا داماد، عرب کا سب سے بہادر سب سے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، لیکن حکم شریعت ہے کہ علی جیسا بھی شوہر کا رشتہ ہے تو بیٹی سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے آ کے بی بی فاطمہ کلابیہ سے آ کے باپ نے پوچھا تو بی بی نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہماری تاریخ میں ہے۔ بی بی فرماتی تھی کہ میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ مجھے ایک ایسا شوہر دے کہ میں عرب کی عورتوں پر فخر کیا کروں۔ تو اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اور یوں یہ عقد جو ہے وہ ہوا، اور بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہیں وہ آئیں امیر کائنات کے گھر میں دلہن بن کر۔ اب ہمارے تواریخ میں یہ بھی ہے کہ جب اس چوکھٹ پہ آئیں، اس جو بی بی زہرا کا گھر تھا اس دہلیز پہ، تو امام حسن اور حسین نے استقبال کیا اپنا جو ہے وہ، اور کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ نے پکڑا اور ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام نے، اور کہا کہ اماں جان تشریف لائیے ہمارے گھر۔ تو اس میں روایت یہ ہے کہ بی بی نے جو ہے وہ وہاں اپنے آپ کو جھکایا اور چوکھٹ کو چوما اور کہا کہ آپ دونوں میرے مولا ہیں، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی بلکہ میں تو زہرا کے بچوں کی کنیز بن کے آئی۔ یہ ایک وفا کا درس تھا آل زہرا سے، جو بی بی ام البنین جنہوں نے 4 بیٹے امیر کائنات کے پیدا کیے، جس میں سب سے بڑے حضرت عباس تھے، پھر جعفر، اسی طرح عثمان، عبداللہ۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ام البنین کہتے تھے، 4 بیٹوں کی آپ ماں تھیں۔ تو حضرت عباس جو ہیں وہ ویسے مولا علی کے 5ویں بیٹے جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
ہے ہماری بعض جو ہیں تاریخی جو واقعات ہیں اس کے اندر ہے کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. یہ بھی ایک عجیب حکایت ہے جو آپ کی ولادت کے حوالے سے ہمارے بعض تواریخ نے اسے ذکر کیا. جیسے امیر کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے, نہ ماں کے ہاتھوں نہ باپ کے ہاتھوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جب انہوں نے اپنے ہاتھوں امیر کائنات کو اٹھایا تو مولا نے سب سے پہلے چہرہ رسول کی زیارت کی. حضرت عباس کے بارے میں بھی بعض جو ہیں وہ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی عجیب بات تھی کہ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. حتیٰ مولا کائنات نے بھی اٹھایا, مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولیں, اور امام حسن مجتبیٰ نے اٹھایا, ماں نے اٹھایا بالآخر. لیکن جب مولا امام حسین نے اٹھایا, ان کے بازوں میں جب قرار پائے تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عباس نے جس چہرے کی زیارت کی تھی وہ امام حسین تھے. اور اس میں ایک نکتہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اور بیان کروں کہ بیٹے تو مولا علی کے تھے لیکن پروردہ حسین تھے. بے شک حضرت عباس جو ہیں مولا امام حسین نے انہیں پالا. جیسے حضرت ابو طالب سے نبی کریم نے مولا علی کو مانگ لیا تھا. مولا علی کو پالنے والے نبی کریم تھے. جس طرح ہم مولا کائنات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے لقمے دیتے تھے, اپنی گود میں اٹھاتے تھے, اپنے ساتھ سلاتے تھے, اپنے سینے پہ سلاتے تھے. وہی مناظر امام حسین اور حضرت عباس کے بھی ہماری کتابوں میں جو ہے وہ نقل ہوتے ہیں کہ مولا عباس جو ہیں جو وہ پروردہ حسین اس اعتبار سے ہیں کہ بچپن سے ایک قسم کا ماں بن کر اور باپ بن کر پالنے والے جو ہیں وہ مولا حسین صلوات اللہ علیہ تھے. اس لیے حضرت عباس کی ایک عقیدت اور ایک جذبہ جو مولا امام حسین کے ساتھ اور کربلا میں جو سامنے آیا, آپ دیکھیں کہ ہمارے تشیع کے اندر 14 معصومین کے بعد اگر کوئی شخصیت محبوب ہے اور سب سے زیادہ عقیدت کس شخصیت کے ساتھ ہے تو وہ حضرت عباس. بے شک. اور باب الحوائج کا لقب اگر ملا ہے ائمہ معصومین کے بعد تو وہ حضرت عباس کو ملا ہے. اور حیران ہوں میں کہ صرف شیعوں کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں مختلف مذاہب میں یعنی ہمارے ائمہ کے بعد اگر کسی ہستی کا کہ جو امام نہیں ہے عقیدت کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ حضرت عباس ہیں. کہ پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ جب بھی وفا کی بات ہوتی ہے, جب بھی شجاعت کی بات ہوتی ہے, اور جب بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جانثاری کی بات ہوتی ہے, فداکاری کی بات ہوتی ہے, وہاں حضرت عباس کی مثالیں ہیں. حتیٰ کہ آپ کے حرم مبارک جو ہے وہاں جو لوگ توسل کے لیے آتے ہیں وہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, یہ بات نہیں ہو رہی, اسلام کی صرف بات نہیں ہو رہی, غیر مسلم حتیٰ یہودی, مسیحی, ہندو, مختلف مذاہب کے لوگ. اور ہم نے جو دیکھا ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور واقعات جو جن لوگوں نے آپ سے توسل کیا اور کرامات مولا کی جو نقل ہوئی ہیں تقریباً غور کیا تقریباً جو ہے وہ 750 سے زیادہ کرامات جو ہیں وہ کتابوں میں نقل ہوئی ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں. اور کوئی 250 کے قریب داستانیں ہیں لوگوں کی, مختلف مذاہب کے لوگوں کی. اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. سید الشہداء کا حرم مبارک کے سامنے مولا عباس کا حرم ہے اور باب الحوائج جو ہیں وہ مولا عباس ہیں. کسی نے پوچھا ہمارے کسی بڑے عالم سے کہ عجیب بات نہیں ہے کہ سید الشہداء کا حرم مبارک موجود ہے اور باب الحوائج جو ہیں وہ حضرت عباس ہیں. تو بڑا خوبصورت جواب دیا ہمارے اس بزرگ عالم دین نے. فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں, دنیا کی حاجتوں میں باب الحوائج مولا عباس ہیں. اگر آپ نے دنیا کا کچھ مانگنا ہے اور واسطہ دینا ہے تو اللہ کو حضرت عباس کا واسطہ دو. تو حضرت عباس ہیں دنیاوی مسائل میں, اور اگر آخرت کا کچھ مانگنا ہے تو سید الشہداء کی چوکھٹ پر جائیں. سبحان اللہ. تو یہ فرق ہے. مولا عباس کے حوالے سے جو نقل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص جو والدہ کی طرف سے, چونکہ اب ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جس طرح بی بی کے اندر وفا تھی آل محمد سے,
وہی چیز آگے بچے میں اور اپنے اس فرزند میں انہوں نے منتقل کی، بلکہ سارے بچوں میں، سارے بچے کربلا میں جو ہیں مولا عباس کے سب بھائی شہید ہوئے. جی ہاں. یعنی مولا عباس جو ہیں اس وقت تک میدان میں نہیں گئے جب تک اپنے 3 بھائی پہلے نہیں بھیجے. روایت میں ہے کہ پہلے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، مولا عباس آخر میں گئے ہیں. اور ہماری بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مولا عباس کی شہادت کے بعد ان کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں. ہاں جی. اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عباس نے بے پناہ جو درس لیے ہیں اپنی والدہ سے، ان میں سے ایک درس وفا تھا. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دونوں بھائیوں کو جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے 2 بھائی ہیں، بلکہ ہمیشہ کہا کہ یہ میرے مولا ہیں اور میرے آقا ہیں. ہمیشہ انہیں یا سیدی کہہ کر جو ہے وہ مخاطب ہوتے تھے اور 2 زانوں احترام سے بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو بے عنوان غلام پیش کرتے تھے. جی ہاں. اور یہ بہت بڑا احترام تھا، حالانکہ علی کا خون تھا حضرت عباس جو ہیں، لیکن اپنے کہ یہ زہرا کی نسل ہیں اور میرے وقت کے امام ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب عمر ابن سعد نے مولا امام حسین سے مذاکرات کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی تھی اور اپنا بیٹا اور اپنا غلام لے کے آیا تھا، تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین جو ہیں وہ علی اکبر کو لے کر جانے لگے. تو حضرت عباس نے خود کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ غلام بھی لے کے آ رہا ہے، تو جو ہے آپ مجھے اپنے غلام کے طور پر جو ہے وہ ساتھ لے جائیں.